بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مجید۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، زمین و آسمان میں کیا ہوگا، ایک آنکھ کی پلک جھپکتے کیا ہو جائے گا، یہ میرا رب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں جانتا۔ ناظرین، عاطف مجید میں اس وقت موجود ہوں ایم اے شہزاد خان صاحب کے ساتھ۔ ایم اے شہزاد خان صاحب اپنی پریڈکشن کرتے ہیں اپنے نالج کے مطابق۔ جو ان کا نالج ہے، ان کا 30-35 سال کی جو ان کی جو سٹڈی ہے وہ سارا اس میں بتاتے ہیں۔ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ہونا وہی ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ خان صاحب سے بات کریں گے پاکستان میں جو ان کی کیلکولیشن ہے اس کے مطابق کیا ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی بسم اللہ، وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم۔ سر سب سے پہلے میرا یہ کویسچن ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا اور 180 ووٹ حاصل کر لیے شہباز شریف صاحب نے۔ اب بظاہر لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب مضبوط ہو گئے ہیں۔ اب آپ ذائچوں میں جفر سے اور اسٹالوجی سے بتائیں میاں شہباز شریف کے صاحب کے بارے میں۔ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم سب جڑ گئی جماعت، اور جو اپوزیشن ہے وہ کہاں سے نکلی ہے؟ پی ٹی آئی۔ جو منحرف ہو گئے اور اپنے آپ کو چاہے وہ کہیں کہ ہم تو پی ٹی اے کے ہیں، تو وہ بھی اسی میں چلے گئے۔ جی وہ بات یہ ہے کہ وہ تو آپس میں ان کی ووٹنگ ہے، الیکشن نہ کرانے کے لیے کہ ہم یہ تو ہم وہ تو ہم بڑا یہ وہ بات ہے اور کچھ نہیں۔ اپوزیشن کسے کہتے ہیں؟ الیکشن ہونے دو، الیکشن ہونے دو، جب خان بیٹھے گا تو یہ اپوزیشن دیکھ لینا، وہ پھر اپوزیشن ہوگی۔ یہ اپوزیشن نہیں ہے، یہ تو ایک قانون کے مطابق کہہ لو، قانونی لائن ہے، باقی تو آپ کو اندر پتہ کیا ہے۔ جی سر اب دوسری طرف جاننا چاہتے ہیں، پی فار پاکستان، پی فار پی ٹی آئی، پی فار پی ڈی ایم، اگر ان سب چیزوں کو جوڑیں پاکستان اور جو ہماری سیاسی ہے جتنی قیادت، کیا دیکھ رہے ہیں ذائچوں میں اسٹالوجی میں؟ پی ٹی آئی، پی کے 5، ٹی کے 6 11 اور آئی کے 9 11 اور 9 20 تکی۔ خان کا لکی نمبر 2 7 9، 2 پہلے آیا، کامیاب ہے۔ پیپلز پارٹی 4 12 18، بلکہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، پاکستان پارلیمنٹیرین پیپلز پارٹی 4، یعنی کہ ٹیٹرا پی ہیں۔ ان سے پہلے ٹریل تھی پاکستان پیپلز پارٹی، اب وہ ٹیٹرا پی ہے۔ 4 8 12 16 37، 37 کیا ہے؟ وہ بھی خان دی 2 7 9 کھا جائے گا۔ اگلی گل پی ڈی ایم، پی ڈی ایم، پی دی پھر 4 پڑھے، ڈی دے 3 پڑھو، 4 دے 3 7 اور ایم دا 8۔ لڑائی جھگڑا، اٹھی لڑائی دا گھر، لڑ دے رہے نے جی۔ پی ڈی ایم کا لڑائی کا گھر۔ اچھا میں اس پوائنٹ پہ آؤں گا، پہلے اب نون لیگ بھی جوڑ دیتے، پی ایم ایل این۔ پنجی ایم دا یکا لاؤ چھکا، نیلا کے لاؤ 9 تے 6 9۔ اب آپ بھی حساب کریے، میں ہی لائی جاواں 9 تے 6 9 6 13 صحیح کر لئی 15 یہ پھر سن رہے نے سارے۔ 15 پی ایم ایل این اگے پھر 9 پالا، 15 اور 24 ہو گیا یہ۔ چھک 2 تے 4 6 تے 1/4 تے 1/6، وہ نون لیگ دا گھر ہے، تو تھلے وڈی گل نہیں۔ اچھا یہ کیا اتفاق ہے اگر دیکھا جائے، پاکستان میں بھی پی آتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی پی آتا ہے، پاکستان مسلم لیگ میں بھی پی آتا ہے، پاکستان مسلم لیگ این میں بھی پی آتا ہے، پی ڈی ایم میں بھی پی آتا ہے۔ تو بھائی پاکستان میں ہے نا، تو پاکستان کا ہی نام لکھنا نا پہلے، تو اس لیے پی ہے نا۔ اب وہ مولانا صاحب نے نہیں رکھا پی کا نام، کیا ہے ان کی پارٹی کا جے جو آئی ایف، اس میں پی ہے ہی نہیں۔ جماعت اسلامی میں جے آئی نہیں ہے، ایم کیو ایم میں نہیں ہے۔ ویخ لا پی، تو اقتدار سے بھی نہیں آئے، پاکستان ہی نہیں آنا نا جی۔ اچھا اب آپ نے بات کی سر پی ڈی ایم 20، یعنی کہ ان کی لڑائی کا 8 نمبر لڑائی کا، یہ کیسے پھر لڑائی کا ان کا آ کیسے گیا؟ سارے جوڑے سی تو دیکھو اللہ کی شان ہے، ہم نے نمبر نکالا، دیکھو لڑائی کا کار ہے
میجر عزیز بھٹی شہید 8 نمبر میں تھے, شہید تھے. پی ڈی ایم لڑائی, میں تو شروع تو کہہ رہے ہیں جی. سر اعتماد کے ووٹ کے بعد ڈبل ایس کے مالک شہباز شریف, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا اب معاملہ چلے گا یا بس ڈبل ایس بس؟ بیٹا یہ سانسیں ہیں, پوری کر لو بس, اتنی بات. اس میں اور میں وضاحت کیا پیش کروں؟ اب تو الیکشن ہونے والے ہیں اور کھانے وغیرہ کھلا دیں. میں تو سمجھ رہا تھا آج شاید آخری کھانا ہے. نہیں, آج بڑے کھابے ہوئے سر. میں تو سمجھ رہا ہوں آخری کھانا ہے. وہ زہرانے بھی ہوتے ہیں نا, شائیے بھی ہوتے ہیں, یہ شروع ہو جائیں گے جی. سر چل چلا ہوا ہے شہباز شریف کو. بیٹا بات یہ ہے کہ میں نے ایک بڑی خوبصورت بات کر دی کہ سانسیں ہیں. دوبارہ لے آ کے بخا دو میں شہباز شریف کو, میری جڑی نا گردن چوک چ ٹنگ دینا. کہڑے چوک چ؟ منارے پاکستان. یعنی کہ شہباز شریف دوبارہ کبھی وزیر اعظم نہیں بنے گا؟ نو, امپاسبل. سائن کرا میرے کو. کریں جی سائن. ناظرین, ایم اے شہزاد خان صاحب سائن کریں گے, شہباز شریف صاحب آج کے بعد وزیر اعظم نہیں بنیں گے. نہیں بنیں گے, کر دیتا جی. اب سر میں تھوڑا اس کو ریورس کر دیتا ہوں. محترمہ مریم نواز صاحب ابھی پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ تھی. اب نون لیگ کے اندر معاملہ چلا, وہ نیچے آ گئی ہیں پنجاب میں. اب وزارت اعلیٰ کی وہ امیدوار ہو گئی ہیں جو کہ وہ نہیں چاہتی وہ پرائم منسٹر شپ ہی ہیں. لیکن اب شہباز شریف صاحب اوپر. یہ سنا ہے کہ فیملی کے اندر یہ اس بات کی. بیٹا وہ تو میں نے پہلے کا کہا ہوا ہے, نون سے شین نکلے گی, وہ بھی شین سے شین نکلی. یعنی کہ شہباز شریف صاحب نکلے, پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم ہوئے ہیں, وہ بھی پاکستان کے. ان کو عام نہیں سمجھے آپ. تو اب مریم نواز صاحبہ اپنی محنت کرے. خان صاحب نے 27 سال کی ہے محنت, تو مریم نواز صاحبہ کا آج سے سال شروع ہوگا. 27 سال محنت کرے پھر سوچیں گے. بلکہ 27 تو خان کی ہے, 2 اور 7 نے لا. مریم نواز صاحبہ کے لیے جو ہے وہ کم سے کم 10 سال محنت چاہیے. ابھی 10 سال اور مریم نواز صاحبہ کو محنت کرنی ہوگی. ہاں جی ہاں, 10 سال. 10 سال کے بعد مریم نواز کے ہاتھوں میں کوئی لکیر کو وزارت اعلیٰ کی. یہ فیصلہ نہیں کیا. بلاول بھٹو کو کہاں لے جاؤ گے؟ وہ 1/12 کا مالک ہے. مریم نواز صاحبہ تو 1/4 کی مالکن ہے. تو 10 سال بعد وہ کی ہوئی کسی بلادہ نہ ہوئے گا. سمجھ رہے ہو جی. اور سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب اپنے جو نظریہ, جو ہیومن رائٹ بلاول صاحب کی ایک اسپیسیفکیشن تھی, کہیں غلط ہو رہا تھا, غلط کو غلط, صحیح کو صحیح کہتے تھے. لیکن اب وہ جو ان کے فادر ہیں آصف زرداری صاحب, ان کی سیاست کے پیچھے, کمپرومائز کی سیاست کے پیچھے چل پڑے, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیمیج کیا ہے. زائچوں, اسٹالوجی, جفر ساتھ یہ سارا کیلکولیشن کر کے بتائیں بلاول بھٹو زرداری. بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلاول زرداری آپ بولا کریں, بلاول بھٹو زرداری نہ کہا کریں. دیکھو بلاول بھٹو میں پاور ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, ڈبل بی ہے. بلاول زرداری کے لائیں گے تو وہ تو یہ وزیر خارجہ بھی نہ بنتے, اپنے نام کی پاور کی وجہ سے بنے. اور اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, بلکہ بلاول صاحب کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی والدہ اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام تھے. انہوں نے تو ہمیشہ جمہوریت پہ یقین کیا, لیکن اس طرح کی جمہوریت تو انہوں نے بھی کبھی نہیں دیکھی. انہوں نے بھی اختلاف رائے رکھا, نواز شریف کے ساتھ رکھا. تو بلاول صاحب کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیسے جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب بلاول صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پاپا کو سڑکوں میں بھی گھسیٹ دیا, پیٹ سے بھی پیسے نکالے اور آج بیٹھے ہوئے کٹھے. والدہ کی بھی تو لاج رکھنی چاہیے, ان کی بھی بات کی, ان کی بھی تو ایک سیاست تھی, بہت بڑا نام ہوا ہے. بے نظیر بھٹو کوئی عام خاتون نہیں تھیں, ملک پاکستان کی وزیر اعظم کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی لیجنڈ تھی. سر میں اسی کو چلیں لے کے چلتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب جب برسی ہوتی تھی ضیاء الحق صاحب کی, تو وہاں جا کے تقریر کرتے تھے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں بھی اور بھٹو صاحب کے بارے میں بھی بہت زیادہ ان کی پرجوش تقریر ہوتی تھی, بڑا برا بھلا کہتے تھے اس دور میں. اب مفادات ایک ہو گئے ہیں. شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں اور ان کو تجویز کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری جو وزیر خارجہ پاکستان ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان
کہ دور حکومت میں سب پہ جال ڈل گیا تھا. انہوں نے سب کو پتہ چل گیا تھا ہمارے گلوں میں پھندے چلے گئے. بچنے کا راستہ کہ سب شیک ہینڈ کر لیں, آئین میں ترامیم کر لی, نیب میں کر لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا. اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, قوم کو نہیں بچا رہے, ملک کو نہیں بچا رہے کہ ہم بچ جائیں. عمریں کیا ہیں, 70+ ہیں. کتنا جی لو گے, کتنا جی لو گے؟ اور 10-12 اس کے بعد تو سب کی لائن ہوگی. ملک اور قوم کا سوچو, تاریخ میں اچھا نام لکھا جائے. پیسہ اتنا ہے آنے والی نسلیں بھی کھا لو گے. ملک کے لیے سوچو. سر کیا کوئی سیاست پہ, کسی کی سیاست پہ کراس لگا سکتا ہے؟ میں اس بات کو ایسے کروں گا کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, فواد چوہدری صاحب کی ڈیلی پریس کانفرنس ہوتی تھی جس میں وہ کہتے تھے بلاول بھٹو زرداری کا مستقبل ختم, زرداری خاندان ختم, شریف خاندان ختم. لیکن شریف خاندان دوبارہ اقتدار میں آ گیا. اب گیم ریورس ہوئی ہے, شریف خاندان اقتدار میں آ گیا. یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ختم, ان کا کانٹا لگ گیا ہے. عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کانٹا لگایا جا رہا ہے. کوئی کسی پہ کانٹا لگا رہا ہے یا زائچوں اسٹرالوجی؟ بیٹا یہ سیاسی بیانات ہیں, پارٹی سے ایک دوسرے پہ بیانات اس طرح کی کرتی ہیں. کانٹا کس نے لگانا ہے؟ اوگو سپریم کورٹ نے ببر چلا جڑا لایا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب پہ, جناب میاں محمد نواز شریف صاحب پہ. او کاٹے منے جاندے نے کی زبان والے کاٹے چھڈو, اے کاٹیاں نے. سر اصل کانٹا تو عوام لگائے گی, لیکن میاں نواز شریف ہیں, عمران خان صاحب ہیں, گیلانی صاحب دوبارہ واپس میں آ گئے. وہ ظاہر ہے خوبصورت بات کر دی آپ نے خود ہی. اور میں نے تو اس کے لیے پہلے ایک بات کی ہے, سارے جڑ کے کلے عمران خان دا مقابلہ کرو, پتہ تو چلے کہ تسی سارے بھی ووٹ حاصل نہیں کر سکے. اے تو شرمندگی دی گل ہے. جویں پی ڈی ایم رل کے بیٹھی تے وکھرے لڑے گی, وہ کٹھے لڑو, خانو ہراؤ, تاکہ اے بھی نا گنیز بک آف ورلڈ چ لکھیا جاوے. پی ڈی ایم نو لڑ خود مل کے لڑنا چاہیے الیکشن, تے ہاں پھر انہوں نے ہرا دے گا. اے ساڈے ملک پاکستان نہیں, پورے خطے دے وچ وڈی گل ہوئے گی. سر خان دوبارہ پرائم منسٹر اکتوبر میں آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ہے. عمران خان اس سال وزیر اعظم ہے, ان میں گلاں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. لوکاں دے حساب مک گئے نے, بڑے بڑے لوکاں نوں میں سن رہے ہاں پوری دنیا دے, جی انج تے انج اسی اڑے ہیں. سنے اڑے ہیں تے دیکھ میم چ آئے سی, بالکل صحیح بات ہے. آئے مذاکرات, اگے الیکشن دکھا رہے ہیں, ویکھو اکھاں کھول کے. اے کی ہے, کہڑے ستارے نے؟ کیونکہ میری وقت تو پہلے لوکاں نال گلاں ہو جاندیاں نے, مہینہ 2 مہینہ پہلے, 8 مہینہ پہلے میری گلاں ہو گیا. مہینے اور ڈیٹ آ رہے نے, گھنٹے آ رہے نے. سونے پتہ چل جائے گا. ٹل جاؤ, حالے بھی سمجھا رہے ہیں, ٹل ہی گئے نے بس. اگے تھوڑی جی ایکٹنگ ہے 8 10 12 15 دن کرن گے, پتہ ہے مینوں. بالکل ٹھیک ہے, ٹل جان جی, ٹل جاؤ جی. خان صاحب پرائم منسٹر نے, سر آپ کی اجازت سے کچھ کویشچن. اچھا سر, یہ انہوں نے کویشچن لکھا ہے, انہوں نے کہا جی میرا بھائی ہے عزیر احمد نام ہے ان کا, ان کی وائف ہے سمینہ عزیر, ڈاٹر فاطمہ عزیر, آل لیونگ ان سعودی عرب میں ہیں اور 26 سال سے ہیں. وین ان کی شادی کب ہوگی؟ ایج کیا ہے؟ 26 سال کی ہوگی سر. انشاءاللہ اس سال, اگلے سال شادی. اگلے سال ان کی جی انشاءاللہ تعالی شادی ہوگی. جی سر میں اچھا انڈر ٹیکنگ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈر ٹیکنگ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی, شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کے لیے انڈر ٹیکنگ دیا تھا, اس کا تو کچھ نہیں ہوا. وہ عدالتی گل ہو رہی ہے سنیا, او تے عوام چکے گی گل, جدو آ جائے گا ببر شہر تے گلاں ہون گیاں. سنیا اے گلاں ہون گیاں, ڈاکٹرائن آف نیسیسٹیز تے نہیں ہونا. ملک اور قوم دی ہے گل. کیوں ہاسپٹل بنا رہے ہیں؟ میں ہاسپٹل بناؤ, کسی نو باہر نہیں جان دینا. ایسے ہاسپٹل بنا رہے کہ باہر والے بھی ساڈے ملک کے علاج کرانا انشاءاللہ. ایسے. کیونکہ جب موت اور ایک طرف جیل ہو اور ایک طرف موت ہو تو کس کی ترجیح دو گے؟ جیل کو دو گے. تو اسی سونے باہر مرن نہیں دیں گے, اتنے لے آواں گے, ایسے ہاسپٹل بناواں گے.
जी। नेक्स्ट है सर, इन्होंने लिखा जी कि मेरा सवाल पूछ लें, हसन जफ़र नाम है इनका, डेट ऑफ बर्थ है 26/1/1991, शादी कब होगी? अगले साल कर रहा हूँ इंशाल्लाह, तैयारियां करो बस। सर ये क्वेश्चन मेरा यही बड़े लोग पूछते हैं, ये बड़ी सारी तलाक़ों के मामला चल रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे, सबकी हिफाजत करे, ये वजह क्या होती है? बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं। रिश्ते आसमान पे होते हैं और रुखसतियाँ ज़मीन पे होती हैं। रिश्ते आसमान से मुराद अल्लाह पाक करते हैं। जब तलाक होती है तो फिर रिश्ता किसने किया? रब्बुल कायनात ने। तो अर्श भी तो उसी का हिल रहा, उसने फैसला किया था, रब ने किया था। और तुम नीचे आके बातों में आके थर्ड पार्टी इश्यूज हों, आपस में मजाज नहीं मिल रहे, हर चीज़। एक घर में बकरा भी ले आओ ना, ये बकरी ये मुर्गी, वो मजाज में वो आपस में एकदम म्यूचुअल नहीं होती, 8-10 दिन लेती है। जब कोई लड़की घर में लेके आओ, वो 2-3 साल म्यूचुअल होने में लगाती है। तो शुरू के पहले दूसरे साल में इख्तलाफात पैदा कर लेते हो। ये सास और बहू का मामला है। बेटी लेने जाते हो, हम बेटी लेके आ रहे हो, जैसी घर आती तो दूसरे दिन आप कहते हैं ये तो हमारे सर पे चढ़ रही है बहू है। लड़के ने जो ख्वाब दिखाए होते हैं शादी से पहले मोहब्बत के, जैसे ही शादी होती है वो मोहब्बत के बाद ख़त्म हो जाते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम्स पहले बताओ। अगर आप 2 नंबरी तरीके से ले आते हो कि जी ये घर इसका है, फलां है, जैसे ही लड़का तुम ब्याह के लाते हो, लड़का अपनी बेगम के साथ थोड़ी सी सैर करता है, लड़के को बाहर निकालते हो, आग कर देते। हम कंजर्वेटिव हैं। बहू जब लाओ तो बेटी बना के लाओ। जिस तरह तुम अपनी बेटी की कदर करते हो, उस तरह उस जिसकी बेटी लाए हो उसकी वैसे कदर करो। और जो बेटी आई है वो अपनी सास को मां समझे, जैसे वो अपनी घर में अपनी मां को देखती थी। तलाका नहीं होगी इंशाल्लाह। मेरा ख्याल सर यही अच्छी बात, या कोई और अच्छी बात करना चाह रहे हैं? यही बेहतर है जी। नाज़रीन यही अच्छी बात है, सब्र और शुक्र करें और अल्लाह ताला आप सब पे सानिया फरमाए। अल्लाह ताला सब के घरों में खैरियत रखे, सबको जोड़े रखे। आतिफ मजीद और एम इशरात खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।